حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو وہ قوت و طاقت و اجازت عطا کیا کہ آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، آپ کے خادم جنات بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جب کہیں آپ کو سفر کرنا ہوتا تھا نا، آپ کے پاس ایک تخت تھا، اسی تخت پر بیٹھ جاتے، آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے ساتھ اسی تخت پر بیٹھ جاتے، اور جہاں جانا ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی۔ آپ سوچیں جس نبی کے اختیار کا عالم یہ ہو کہ ہواؤں پر بھی اس کی حکومت ہو، آپ سوچو اس نبی کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا رہا ہوگا۔ مگر اس کے باوجود ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ایک سفر پہ نکلے، اپنے تخت پر بیٹھے، آپ کے کچھ ساتھی بھی آپ کے ساتھ اسی تخت پر سفر کے لیے نکلے۔ راستے میں جنگل پڑا، جب جنگل کے قریب پہنچے نا تو حضرت سلیمان پیغمبر نے کہا، اے ہوا اب تخت کو نیچے اتار دو۔ تخت نیچے اترا، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے ساتھیوں اب اس جنگل کو ہمیں پیدل پار کرنا ہوگا، ذرا توجہ دیں گے، اس جنگل کو ہمیں پیدل پار کرنا ہوگا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، اے حضرت سلیمان، ابھی تک تو ہم نے جتنے سفر آپ کے ساتھ کیے سارے سفر اسی تخت پر ہم نے کیے، کوئی سفر پیدل نہ کیا، آخر بات کیا ہے کہ آج ہمیں اس جنگل کو پیدل پار کرنا ہے؟ تو جانتے ہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، میرے ساتھیوں سنو سنو، آج یہ جسے تم جنگل دیکھ رہے ہو کل اسی جگہ کا نام شہر مدینہ ہوگا۔ آج جسے تم جنگل دیکھ رہے ہو اسی جگہ کا نام شہر مدینہ ہوگا۔ اور سنو، رب کا محبوب آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت اسی شہر مدینہ میں تشریف لائیں گے ہجرت کر کے۔ اے لوگوں سنو سنو، اس لیے اس نبی کے ادب میں، اس نبی کے اس مقام کو ہمیں پیدل پار کرنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اسی آپ کی قوم کے، آپ کے ساتھیوں میں ایک دیوانے نے کہا تھا، اے سلیمان پیغمبر اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں پر ٹھہر جاؤں، میں یہیں پر ٹھہر جاؤں تاکہ وہ جو آخری نبی جب آئے تو اس نبی کا میں دیدار کر سکوں، اس نبی کا دیدار ہو جائے۔ جانتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے دیوانے تجھے یہیں ٹھہرنے کی اجازت ہے، تو ٹھہر جا، اور سن میری بھی ایک بات کو یاد رکھنا، اگر نبی آخر الزمان سے ملاقات ہو جائے نا تو میرا بھی سلام عرض کر دینا، میرا بھی سلام عرض کر دینا۔ اب یہیں پہ وہ دیوانہ ٹھہر جاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہی جنگل شہر مدینہ میں آباد ہو جاتا ہے۔ اب یہ آبادی میں نے کیوں بیان کی؟ اب یہاں سے ایک ذہن ہم کو ملتا ہے، ایک جملے میں بات کہتا ہوں، ذرا توجہ دینا۔ آباد شہر مکہ بھی ہوا ہے، آباد شہر مدینہ بھی ہوا ہے، مگر اے میرے عزیزوں ذرا توجہ دینا، دونوں شہر آباد ہوئے ہیں، مگر دونوں شہروں کے آباد ہونے میں ایک بڑا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ اگر شہر مکہ آباد ہوا تو پانی کی ضرورت کی وجہ سے، شہر مکہ آباد ہوا تو پانی کی ضرورت کی وجہ سے آباد ہوا ہے، مگر شہر مدینہ آباد ہوا ہے تو نبی کی محبت میں آباد ہوا ہے۔ شہر مدینہ آباد ہوا ہے تو نبی کی محبت میں آباد ہے۔ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زیارت حرمین شریفین، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اگر شہر مکہ آباد ہوا تو پانی کی ضرورت کی وجہ سے، مگر شہر مدینہ آباد ہوا تو نبی کی محبت کی وجہ سے۔ اے دیوانوں ذرا دیکھو، یہ دونوں شہر بے مثل بے مثال ہیں، اور حاجی صاحب قبلہ یہ جو عمرہ کرنے کے لیے جناب عیسیٰ محمد صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، بڑے قابل مبارکباد ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب آپ شہر مکہ پہنچیں، اور شہر مکہ پہنچنے کے بعد آپ جانتے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی حاجی، یہ عمرہ بھی ایک حج ہی ہے، اسے چھوٹا حج کہا جاتا ہے،
आप तवज्जो दें, सारे अरकान हज की तरह हैं और हाजी साहब हर उस मकाम पर इनकी हाजिरी होगी। हज्जाज कराम जिस मकाम पर जाते हैं तो आप समझ लें कि ये भी एक हज ही है, मगर इसे उम्रा का नाम दिया जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई हाजी खाने काबा के पास पहुंचता है और उसकी पहली नजर जब खाने काबा पर पड़ती है ना, तो उस वक्त हाजी जो भी दुआ मांगे अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। आप सोचें ये कितने खुशकिस्मत हैं कि वही अल्लाह का घर खाने काबा देखने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह इन निगाहों को सलामत रखे। मैं इतनी गुजारिश करूंगा, जरा तवज्जो दें। हाजी साहब तुबला, आप जा रहे हैं अल्लाह का घर खाने काबा देखने, मगर सुनो, वहां पहुंचने के बाद हाजी की नजर जब खाने काबा पर पड़ती है तो वो जो भी दुआ मांगता है वो दुआ कबूल होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जब खाने काबा के ऊपर आपकी निगाह पड़े ना, तो उस वक्त जो दुआ करना वो यही दुआ मांगना कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी जिंदगी में जो भी जायज दुआ मांगूं, ऐ मेरे मौला तो उस दुआ को कबूल फरमा ले। अगर हाजी साहब की ये दुआ कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह जिंदगी भर की सारी दुआएं कबूल हो जाएगी। अब आप जरा तवज्जो दीजिए, हमारी रेडिची नगर का गरीब मुसलमान ये भी सोचता होगा, या अल्लाह तूने ईसा मोहम्मद साहब को नवाजा, वो तो चले गए खाने काबा देखने, वो तो चले गए अपनी दुआएं कबूल करवाने, वो तो चले गए मग़फ़िरत का परवाना हासिल करने, मगर हम तो गरीब हैं, हम इस लायक नहीं कि तेरे शहर का सफर कर सकें, हम इस लायक नहीं कि यहाँ से ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए हम पहुँच सकें। ऐ परवरदिगार, हम अपनी दुआएं कैसे कबूल कराएं? हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? है कि नहीं? हमारी दुआ कैसे कबूल होगी? ये तो वहां पहुंचकर अपनी दुआ कबूल करा लेंगे, मगर गरीब मुसलमान अपनी दुआ कैसे कबूल कराएगा? तो ऐ लोगों, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तुम नहीं जा सकते तो सुनो, जब कोई हाजी, जब कोई जाहिर अल्लाह के घर खाने काबा का दीदार करके जब वहां से वापस लौट कर आया करे तो तुम पहुंच जाया करो हाजी से मुलाकात करने के लिए, पहुंच जाया करो उस ज़ियारत करने वाले से मुलाकात करने के लिए। और सुनो, जब तुम्हारी पहली नजर